بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچہ اپنے چچا کے ساتھ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ چھوٹا بچہ تھا، چچا کی انگلی پکڑ کر آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ اکیلے مسجد نبوی میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر فرما رہے تھے۔ بچے نے گھر جا کر اپنے چچا سے کہا کہ چچا، آج میں نے ایسی باتیں سنی ہیں جیسے میں قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا منافق تھا۔ اس نے ایک کلمہ پڑھا اور کہنے لگا، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر ہم عورتوں سے بھی پیچھے ہیں اور کھوتے سے بھی بدتر ہیں۔ بچے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سنا تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا اور چچا سے کہنے لگا، میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی یہ بات بتا دوں گا اور آپ سے راستہ الگ کر لوں گا، اور اگر نہ بتاؤں تو آپ کا ساتھی کہلاؤں گا۔ سنو، چھوٹا سا بچہ کیا کہہ رہا ہے اپنے چچا سے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت تھی۔ آپ مجھے میرے محبوب کے پاس لے جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے میرے محبوب کی شان میں یہ بات کہی تو اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہو گئی۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا نے آپ کی شان میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہنا اور میرا اللہ گواہ رہے، میں آج آپ کے سامنے اپنے چچا سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی بڑی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے چچا نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے ساری باتیں بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، شاید اس نے پوری بات سنی نہ ہو۔ چچا کو بلایا تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو میرے حق میں گواہی دینا، اور اگر جھوٹا ہوں تو گواہی نہ دینا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں پہنچے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ اس کے بعد جب بھی یہ بچہ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بچے کو حمص کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کافی دکھ ہوا۔ کہنے لگے، مجھے ایسا بندہ کہاں ملے گا جس کی سچائی کی تصدیق اللہ نے خود کی ہو۔ سبحان اللہ۔